بتاؤں مالداری کا ایک ثبوت جس پہ سب کا اتفاق ہے. جس دن اللہ کے رسول نے حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں, اس دن حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے. ہے تمہارے گجرات میں کوئی ایسا مالدار جو حج کے موقع پہ 63 جانور ذبح کرتا ہو؟ یہ کوئی غریب کرے گا, یہ کوئی فقیر کرے گا, یہ کوئی کلاش کرے گا؟ اندازہ فرمائیں. اور جب چند ذبح کیے تو پھر مولا علی سے کہا بقیہ تم ذبح کر دو. ایک اور بات, پھر مزید سالوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کہتے تھے مولا یہ میری طرف سے ہے, اور دوسری قربانی وہ جو قیامت تک میرے غریب امتی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. مطلب مالداروں تم بھی خوش ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی طرف سے کرتے اس لیے خوش نصیب ہو. اور غریبوں تم بھی غمگین مت ہونا, مالدار نبی کی طرف سے کرتا اس لیے خوش نصیب ہے, اور نبی نے غریبوں کی طرف سے کر دیا یہ بھی خوش نصیبی ہے. اندازہ فرمائیں. بہت پورا کھانا گھرانے اتنا مالدار تھے بھائیو, رکوع میں کسی نے مانگا تو رکوع میں بھی بھیک دی گئی. جی میں کہتا ہوں ہر گھرانے میں چوکھٹ پہ بھیک ملتی نظر آئے گی, لیکن تنہا نبی کا خاندان ہے اور وہ نبی کا چچا زاد ہے جس سے مانگنے والے نے مانگا تو رکوع میں مانگا, رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی. مطلب ملتا کتنی جلدی ہے نبی کے گھرانے سے. مولا نے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی, حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائل کو عطا کر دی اور بتا دیا ہمارے گھر کی ریت ہے اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دیر نہیں کرتے, اس سے پہلے سائل کو عطا کر دیتے ہیں. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اتنے مالدار لوگ ہیں. توجہ ہے آپ کی, اندازہ فرمائیں حضور بھی مالدار تھے. یہ بھی تیسرا چوتھا ثبوت اور بھی باتیں سماعت کر. حضور علیہ السلام نے پیون والا بھی پہنا, 17 پیون والا بھی, لیکن کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر 27 اونٹ دے کر ایک لباس بھی خریدا. جی ہاں, جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مصنف ہے, ان کی تصنیف کا حوالہ میں پیش کر, نعیم صدیقی کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے محسن انسانیت میں. ان کا حوالہ اس لیے ہمارے ہاں بھی لکھا ہے, لیکن ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں کہ بڑے غریب تھے, اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 27 اونٹ دے کر, اگر 27 اونٹ میں سے ایک اونٹ, وہ بھی سرخ اونٹ, ایک اونٹ ابھی 50,000 کا پکڑ لو تو 27 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ذرا بتائیں نا, میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے. کتنے ہو گئے بھائیو؟ ہاں, ابھی تو لوگ موبائل کے محتاج, اب تک موبائل نہیں آیا تھا نمبر بھی زبانی یاد رہتے تھے, موبائل آیا تو زبانی نمبر بھی یاد نہیں رہتے. بھائیو 20 پکڑ لے تو 20 کا کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ تو ہو گئے نا. اور اس کے بعد جب وہ جو اوپر کے 7 بچتے ہیں اس کے کتنے ہو گئے؟ 3.5 اس کے ہو گئے, تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13.5 لاکھ کا ایک لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہنا ہے. ایک بات, میں جب حضور علیہ السلام کے جبے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, ہمارے قریب میں خلدآباد شریف ہے, وہاں پر حضور علیہ السلام کا جبہ ہے. میں ہر سال جاتا ہوں, دنیا میں کہیں نہیں جاتا, اس دن اپنے گھر ہی رہتا ہوں, اور میلاد شریف رات بھر میں محفل ہم لوگ خود سجاتے ہیں, اور صبح پھر تبرکات جو میرے پاس ہے اس کی زیارت کرا کے پھر میں خود وہاں جاتا ہوں. اور وہ جبہ وہ ہیں جس کو حضور علیہ السلام معراج پہ پہن کر گئے تھے. وہ جبہ مولا علی کو دیا تھا, مولا علی سے پھر وہ امام حسن بصری کو آیا, وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے غریب نواز مرشید کے پاس آیا, پھر غریب نواز نے اس کو بابا قطب کو دیا, بابا قطب نے بابا فرید کو دیا, بابا فرید نے سرکار نظام ملت والدین ہمارے مرشید سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیا, انہوں نے ہمارے مرشید سرکار بابا برہان الدین غریب کو دیا, انہوں نے سرکار سید زین الدین 22 خواجہ, ان کو 22 خواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے بھی ان کا رسول اللہ سے 22واں نمبر ہے, اور خلافت کے اعتبار سے بھی ان کا 22واں نمبر ہے, اس لیے ان کو 22 خواجہ کہتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے لیکن آگے نہیں بڑھایا, بولے اب میں کسی کو نہیں دوں گا, یہ قیامت تک میرے پاس ہی رہے گا. تو وہ جبہ, اور اسی طرح بہت سے جبے, آپ کے گجرات میں بھی ایک جبے کی میں نے زیارت کی, منگروز شریف میں, وہاں کے سید بادشاہ نے میرے لیے پورا وہ اس کو سب کپڑے ہٹا کر کے بالکل قریب سے دکھا. اسی طرح روہیل شریف میں بھی اور بھی کئی جبے ہیں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کمزور کپڑے ہونا
کمزور کپڑے ہو، یہ ظاہر کی بات کریں، کمزور کپڑے تو پڑے پڑے ہی پھٹ جائیں جی اور اس کے چتڑے اڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ حضور کے جبے 1450 سال کے بعد آج بھی موجود ہے، اس کا مطلب بھائی کپڑا قیمتی ہوگا، کوالٹی کیسی ہوگی کپڑے کی کہ آج بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے نا۔ یہ بھی تو لوگ ذرا دے بھائی، سب تو عقیدت کے تناظر میں نہیں دیکھتے نا، کچھ لوگ تو حقیقت کی بات بھی کرتے، تو یہ حقیقت بھی تو ہے نا۔ اللہ اکبر، وہ تو ہماری عقیدت ہے کہ جو نبی کے جسم سے وابستہ ہو گیا اس نے کبھی بکھرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ظاہر نظر میں تو اتنے مالدار، دو چیزیں ہو گئی، خوبصورت اتنے، مالدار اتنے، ابھی اور دل چاہتا ہے لیکن ابھی اجازت نہیں دیتا ٹائم۔ اور باپو کی تکلیف بھی میرے نظر کے سامنے، میں تو اتنی تکلیف دیکھ کے سوچا تھا مختصر سمیٹ کے نکل جاؤں گا، لیکن باپو نے عنوان ایسا دیا کہ یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، یہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ لاؤ نہ کسی کے پاس ایسا قائد ہو تو لا کر کے بتاؤ، ایسا قائد ہم ناز کرتے ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قائد نہیں، کوئی قائد نہیں۔ میں نے کہا قائد کی ضرورت کیا ہے؟ جب انبیاء کا امام ہمارا قائد ہے تو اب اس کے بعد کس قائد کی ضرورت ہے؟ ہمارا سب سے بڑا قائد آمنہ کا لال ہے، بس انہی کا دیا ہوا منشور فالو کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھیے وہ مالدار بھی اتنے تھے۔ تیسری بات، نسب کتنا اعلیٰ تھا، نسب اتنا اعلیٰ نسب۔ ایک بات، سب کے نسب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گھسیڑ ہے، لیکن تنہا میرے نبی کا نسب ہے جو حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک سب کے سب مومن ہے، کوئی اس میں غیر مومن نہیں ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر حالات کتنے بھی بگڑ گئے لیکن کم سے کم 7 مسلمان ہر دور میں موجود رہے، 7 سے کم تعداد کبھی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 7 کون رہتے تھے؟ وہ 7 کم سے کم کون؟ یعنی جب سب بگڑ جاتے تھے تو جن کے خاندان میں نبی آنے والے ہوتے تھے تو وہ ان خاندان کو بچا لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں تو میرے آقا علیہ السلام کے ساری امیاں اوپر تک، ابا حضرت آدم تک سب مومن ہیں اور ساری امیاں سب مومنہ ہیں، حتیٰ کہ کم و بیش 200 سے زائد نام آتے ہیں محققین کے نزدیک۔ یہ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے یہ مختصر ہے لیکن کم و بیش 200 نام آتے ہیں۔ فرمایا سب مومن تھے آدم تک اور سب مومنہ تھی حوا تک، اور صرف مومن ہی نہیں تھے، بغیر نکاح کے کبھی کسی نے کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، یعنی وہ ایمان پر بھی رہے، زنا سے بھی محفوظ رہے، سفاکیت سے بھی۔ زنا تو آپ جانتے ہیں، زنا فرمایا سفاکیت سے بھی محفوظ۔ سفاکیت کیا ہے؟ ایک دور گزرا ہے دنیا کے اندر، ایک عورت کئی لوگوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو کھڑا کرتی تھی اور جس کے گردن پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی وہ بچہ اسی کا کہلاتا تھا۔ سرکار فرماتے ہمارے یہاں یہ گڑبڑ بھی نہیں ہوئی ہے، بالکل پیور نسب ہے، اتنا اعلیٰ نسب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو تکبر آتا ہے۔ میں نے کہا لاؤ کوئی ایسا نسب، کیسا نسب جس کے نسب کی قرآن تعریف کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم کو بعض قرآن یوں پڑھا من انفسکم، یعنی محبوب تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ نسب ہے، پاکیزہ نسب ہے، ان کے نسب کی طرح کسی کا نسب نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، حسن، دولت اور چوتھی چیز علم۔ علم آتا ہے تو بھی گھمنڈ آتا ہے، ہاں اگر جیسے دولت والوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ویسے علم والوں نے جو زمین پہ فتنہ بپا کیا وہ دیکھ لیں۔ جتنے فرقے بنے کسی جاہل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، سب علم۔ ابن تیمیہ علم والا، تھانوی صاحب، دہلوی صاحب، یہ سارے صاحب، گنگوہی صاحب، یہ سب علم والے لوگ۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اسی طرح ابن عبد الوہاب، یہ سب علم والے۔ لیکن یہ اور بات ہے، علم نے فتنے بھی پیدا کروائے، ٹھیک، اور علم نے فتنوں کا جواب بھی دلوایا۔ اگر کہیں علم صفاقیت کی سر پہ چڑھ کر کے بولتا ہے نبی ہماری طرح، تو وہی علم ہی جواب دیتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب و تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں ہیں، جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ علم و تکبر پیدا کرتے، دیکھیں کتنے تکبر، واستکبر وکان من الکافرین، گھمنڈ کے علم کی وجہ تو کہتے علم گھمنڈ پیدا۔ علم میرے نبی کے پاس کتنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سارے اولین اور آخرین کا علم، جس میں حضرت موسیٰ کا علم بھی ہے،
جس میں حضرت نوح کا علم بھی ہے، جس میں حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں وہ بھی علم ہے، سب کا علم ملا کر سب کا حضور کے علموں کے سامنے ایسا ہے. سارے یہ سائنس داں، جغرافی داں، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ سب جس کو بھی جو الف با سے اے بی سی جو بھی کسی کو آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کا علم سمٹ جائے. تو حضور علیہ السلام کے سامنے لوگوں کا علم سب کا اتنا ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک چڑیا کی چونچ میں آنے والا قطرہ، یہ علم ہے سب کا. تو جب قطرے کا یہ عالم ہے، قطرے کا یہ عالم ہے، تو وہ سمندر جو ہے کہ کیا ہوگا بتاؤ. آج کل کسی نے بتایا، کوئی علم والا ایسا آیا تمہارے سامنے کہ کون کس کا نطفہ ہے؟ کسی نے بتایا؟ میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ بھی بتا دیا کہ حذیفہ کا تو بیٹا ہے، حذیفہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو حذیفہ کا بھی. یہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ بہرحال علم اتنا. اب مفکر کہہ رہا ہے حسن آتا ہے تکبر آتا ہے، دولت آتی ہے تکبر آتا ہے، نسب اعلیٰ ہوتا ہے تکبر آتا ہے، علم آتا ہے تکبر. لیکن حضور میں چاروں چیزیں جمع ہیں اور تکبر نام کی چیز نہیں. اور اخلاق کتنے؟ لوگ کہتے ہیں حسن والے با اخلاق نہیں ہوتے، لیکن یہ حسن والا کتنا با اخلاق ہے. اب اصل گفتگو، یہ تمہید ختم ہوئی، چند منٹ اصل گفتگو. اللہ ان کے اخلاق کو کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب، آپ اخلاق کے اینڈ پر ہے، اخلاق کی انتہا پر ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اب سنیں، یہاں پر یہ ساری باتیں مطالعہ سب کو دیکھو تو صحیح لگتا ہے، حضور کو دیکھو تو یہ سارا مطالعہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. حسن ہے، علم ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اعلیٰ نسبی ہے، لیکن اخلاق کتنے ہیں؟ غریب پرور ہیں، بندہ پرور ہے. بے شک حق. حضور سے زیادہ مسکرانے والا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. واہ 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 واہ. اخلاق کیا ہے؟ اب سنتے جائے ایک نظر میں اپنے اور کچھ سیکھتے جائے. آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو سگے بھائی سے نفرت ہوتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو گھمنڈ آتا ہے. حضور اتنے مالدار تھے کہ کونین کے مالک بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن شان یہ ہے، حضور سے جب کوئی مصافحہ کرتا، جب تک وہ خود ہاتھ نہیں کھینچتا، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کبھی ہاتھ خود سے نہیں کھینچتے. بھائیو، اگر کسی کو اچھی نعت پڑھنا آ جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ٹارگٹ کر کے گفتگو کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، میں کس کوئی میرے نظر ذہن میں نہیں ہوتا گفتگو کرتے وقت، لیکن اچھی نعت پڑھنا آ جائے، اچھا بیان کرنا آ جائے، 4-6 ماننے والے ہو جائے، یا کوئی سیاسی لیڈر بن جائے، یا کوئی ایکٹر ہی بن جائے، کوئی گائیکار ہی بن جائے، کوئی نچنیا ہی بن جائے، چلی تھوڑی سی عزت مل جائے، وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے بھی گھبراتا ہے. بھئی ٹرین ہو تو الگ بات ہے، فلائٹ ہو تو الگ بات ہے، کوئی کام ہو تو الگ بات ہے، یا دیر تک کے بیٹھنے کی وجہ سے استنجا کی حاجت ہو تو الگ بات ہے. کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کو مصافحہ کرنا بھی جان پہ آتا ہے. لیکن یہ میرا نبی ہے، اتنے بڑے ہیں نبی ہمارے، کتنے بڑے ہیں اندازہ کریں، کتنے بڑے ہیں. سب خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور تنہا وہ ہے خدا جن کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جس کے لیے کونین بنایا، کونین سجایا، عالم بنائے، عالمین بنائے. اللہ اکبر. غور تو فرمائیں اس کی عاجزی اور انکساری اور تواضع کا عالم کیا ہے. کوئی بھی آ کے مصافحہ کرتا ہے اور جب تک وہ نہیں چھوڑتا، اور لوگ جلدی چھوڑتے نہیں تھے. کیوں نہیں چھوڑتے تھے بتاؤں؟ اتنے نرم ہاتھ تھے. حضرت انس ابن مالک کہتے اتنا ریشم بھی نرم نہیں ہوتا جتنے محبوب کے ہاتھ. اور ایک خاص بات عرض کروں، اہل علم کی توجہ دعا دیں، ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکوں گا. ہاتھ جتنا نرم ہوتا ہے اتنا نازک ہوتا ہے، جتنا نازک ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے. تحقیق کر لینا. نرم ہاتھ والے ہاتھ نازک رکھتے ہیں، اور جس کا ہاتھ نازک ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. لیکن یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، ہاتھ نرم بھی رکھتے ہیں، لیکن پاور کتنا رکھتے ہیں؟ کتنا پاور رکھتے ہیں؟ اگر وہ پاور دیکھنا ہے تو میں اشارے میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں پاور کتنا ہے کہ زمین پہ کھڑے ہوئے اور آسمان پہ چمکنے والے چاند کو صرف اشارہ کیا تو پاور کتنا ہے. دیکھو نرم ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، نرم ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے. محبوب کو نرم ہاتھ دے کر پاور کتنا دیا، صرف اشارہ کیا تو ٹوٹ گیا. ارے اشارے میں ٹوٹ گیا، اگر ٹچ کر دیتے تو کیا ہو جائے. اختیار
سورج پلٹ کر کے آ گیا، لیکن ہاں تو نرم تھے اور اتنے خوشبودار تھے کہ صبح جو مسافہ کرتا شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے رہا کرتے تھے۔ اس پر میں گجرات والوں کو نہیں بولوں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے نبی کی شان سن کر کے چپ رہنے پر مجھے چپ ہو جانا چاہیے اب تقریر سے، اور اگر آپ چپ نہیں رہتے تو پھر مجھے بھی بولنا چاہیے۔ بولو بھائی، جب حضور کی شان بیان ہوتی ہے تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اور سننے چپ رہے، اندازہ تو فرمائے۔ تو اتنے ہاتھ نرم تھے، فرمائے ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا، اور اتنی خوشبو آتی تھی کہ صبح جو مسافہ کرتا شام تک اس کا ہاتھ مہکتا رہتا۔ ہم سمجھ جاتے کہ اس کو مسافے کی سعادت نصیب ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائے، غور فرمائے، میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ توجہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود سے ہاتھ نہیں ہٹاتے، وہ لوگ ہاتھ لے کر کے رکھتے تھے، حضور ویسے ہی کرتے تھے، لیکن جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا حضور نہیں چھوڑتے۔ آپ نے یہ سیکھا، کیا سیکھا جی؟ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کرتے، امیر اور غریب میں بانٹ دیا مسافے کو، جنازوں کو بھی بانٹ دیا، شادیوں کو بھی بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ایک عورت تھی بڑی بد زبان تھی، بدتمیز عورت، ایک عورت تھی بڑی بدتمیز تھی انتہائی، وہ سب کے منہ لگ کچھ ایسے ہوتے ہیں بدتمیز، کچھ بھی کسی کو کہہ دینا۔ حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر کے سرید کھا رہے تھے، حضور کو سرید بہت پسند تھا۔ سرید کسے کہتے ہیں؟ روٹی کے ٹکڑے سالن میں ڈال کر کے اس کو مسل لیا جاتا ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ فرمایا سرید کو سارے کھانوں پہ ایسے فضیلت ہے جیسے عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت ہے۔ اس کو سید الطعام بھی کہا ہے، اس کو سید الطعام بھی کہا ہے۔ اللہ اکبر، تو بہت پسند تھا، وہ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ تو کھا رہے تھے اٹیلے پہ بیٹھ کر، وہ بدتمیز قسم کی عورت آئی، کہ دیکھو ان کو، دیکھیے اب بات حضور کے اخلاق دیکھیں۔ سیرت النبی پڑھنے لگا ہوں، تمہید ختم ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے، میں نے کہا حسن ایسا ہے اور اخلاق کیسے، دیکھ لے ذرا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ارے سب حسن والوں نے فتنے پیدا کیے، اللہ ماشاءاللہ نہیں دیکھتے، حسن نے فتنہ پیدا کیا۔ پہلے باپ کا نافرمان حسن نے بنایا، پہلا قاتل حسن نے بنایا، پہلا مشرک حسن نے بنایا، پہلا باغی حسن نے بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نہیں اقلیمہ کے حسن کو دیکھ کر کے بولو بھائی بگڑنے والا بگڑا کہ نہیں بگڑا، باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اور جگہ حسن قتل کرواتا ہے۔ یہ کیسا حسن ہے جو قتل کا خاتمہ کروا دیتا، ہر جگہ حسن جنگ کروا رہا ہے اور یہاں حسن خاتمہ کروا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا دیکھو ان کو، حضور کے لیے کہا دیکھو ان کو، یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جواب کیا دیا، ہائے ہائے، اگر آج کوئی ہمیں غلام ہونے کا تانا دے تو ہم ضرور کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں، میں سب سے نکم، لیکن کوئی نکما کہہ دے تو پھر دیکھیے تیوری کیسے چڑھتی ہے۔ ہاں لیکن ہم خود کہہ لیتے، کوئی ہمیں کہہ دے برا لگتا ہے نا، نہیں میں تو سب سے گنہگار ہوں، لیکن کوئی کہہ دے تو گنہگار ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کا دیکھیے ان کو، یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جواب کیا دیا، اے عورت مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا، میں غلام ہی تو نا، بندہ ہی تو ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ اب اس نے جب سنا کہ یہاں تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے، ریئیکشن ہی، تو اس نے کہا اچھا اکیلے اکیلے کھاتے ہیں، مجھے نہیں کھلاتے؟ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھا کے لے، تو بھی کھا لے، دیکھ توہین کرنے والے کو کھلانے لے، تو بھی کھا لے۔ لیکن وہ عورت تھی اور بدتمیز قسم کی، اس نے کہا یہ نہیں لوں گی، وہ جو آپ کے منہ میں ہے نا، مجھے وہ منہ والا لقمہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا منہ کا لقمہ چھیننا، اس کو کہتے ہیں، آپ نے مثل سنی ہوگی نا، منہ کا لقمہ، حلق کا لقمہ چھیننا، یہ تک لوگوں نے کیا، لیکن وہ میرا نبی ہے اور صرف میرا نبی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جب اس نے کہا آپ کے منہ کا چاہیے، حضور نے منہ کا چاہیے، منہ سے نکالا دے دیا، لیکن حضور کے منہ کا لقمہ تھا وہ لعاب، اگر کھاری کنویں میں چلے جائیں تو قیامت تک کنویں کو میٹھا کرتے ہیں۔ ارے جب وہ لعاب ملا، وہ لقمہ جیسے اس کے منہ میں گیا، اس کی بدتمیزیاں حیا میں تبدیل ہو گئی، اور وہ حجاز مقدس کی سب سے نیک خاتون بنتی نظر آ گئی۔ ایک لقمے کا یہ اثر ہے، ایک لقمے کا یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق۔ حضور علیہ السلام سے جب کوئی ملنے کے لیے آتا، ملاقات کے لیے آتا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب تک وہ بیٹھتا، آقا بھی بیٹھے رہتے، اللہ اللہ، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جائے گا حضور بھی نہیں اٹھیں گے۔ یہ بھی سیکھ لو، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آج کل تو آنے والے کو دیکھتے ہیں مالدار ہے کہ غریب ہے،
अपना है कि बेगाना है, हुजूर के पास कोई भी है। जान के दुश्मनों के लिए मेरे नबी ने चादर बिछाई, चादर बिछाई है, चादर बिछा करके अपनी चादर दुश्मनों के लिए। लाओ कोई ऐसा कायद हो और कुछ सीखो। नफरतें बांटते हो, बिरादरियों में तकसीम हो, सिलसिलों में तकसीम हो, तंजीमों, तहरीक और इदारों के नाम पे तकसीम हो। रसूलुल्लाह ने जान के दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई है। दिल जीता है, दिल जीता। दुश्मनों को अपना बनाना सीखना है तो अल्लाह के रसूल से सीखा जाए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा जाए। अल्लाह अकबर। जब तक वो बैठा है, हुजूर बैठे रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम उठ कर नहीं जाएंगे और फिर वो उठ के जाएगा तो उसको दरवाजे तक पहुंचाने आएंगे। वाह 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 वाह। और जब तक वो खुद हुजूर की तरफ पीठ नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल भी उसकी तरफ पीठ नहीं फरमाएंगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना थे। आइए, मुझे बड़ी खूबसूरत सी यहाँ एक बात याद आई। आजकल कोई बीमार पड़ता है, हम उसको देखने नहीं जाते, हालांकि हमारे इस्लाम में बीमार को देखने की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आया, अगर कोई वुजू करके बीमार को देखने जाए, देखिए बीमार को देखने के आदाब बताए जा रहे हैं कि बीमार को देखने जाओ तो वुजू करके जाओ। मैंने बहुत सोचा कि वुजू करके क्यों जाए। अब वो उलमा सोचेंगे तो वो बहुत बड़ी सोचेंगे, लेकिन मैं चूंकि तालिब इल्म हूं तो क्यों वुजू करना। हदीस पाक में आता है कि जब कोई वुजू करता है तो वो अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। तो जब तुम वुजू करके जाओगे ना तो जरासीम तुम पर असर नहीं करेंगे। हाँ, वुजू करके जाओगे तो क्योंकि जो बादशाह के किले में महफूज हो उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। जब कोई अल्लाह के किले में महफूज। जब कोविड का दौर आया तो लोग कह रहे थे ना, हाथ धो मुंह धो, हाथ धो मुंह धो। हमने कहा तुम आज हाथ मुंह धुलवा रहे हो, हमारे नबी ने 1450 साल पहले धुलवाया। हाँ, देख रहे हैं दुनिया जहां बाद में पहुंच रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम तो वहां पर। लेकिन हमारी कमी ये है, हमने नबी की बात पर तवज्जो नहीं दी। हम हाथ खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाने के बाद हाथ धोते हैं। हमारे यहाँ एक तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर दीन को समझो, इस्लाम को समझो, इस्लाम की अहमियत को समझो। सुभान अल्लाह। तो फरमाया वुजू करके जो बीमार को देखने जाएगा तो जितने कदम चल के जाएगा, हर कदम के बदले अल्लाह उसको गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाए। जो बीमार को देखने जाता है वो अल्लाह की रहमत में नहाते हुए जाता है, और जब वो बीमार के पास बैठता है तो अल्लाह की रहमत में वो गोता लगाता है, और जब वो बीमार के पास से उठ के आता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। ये बीमार को देखने की बरकत है। नहीं जाते बीमार को देखने? नहीं है। अच्छा, अगर जाएंगे भी तो किस नियत से जाएंगे कि समधी है ना, है विवाह, क्या विवाही है, तो कहीं बेटी को तकलीफ ना हो कि यार वो देखने नहीं आए थे तेरे अब्बा, तो यानी अल्लाह के लिए नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आज हम एहतराम इंसानियत भूल गए। जितने भी लोग बैठे हो ना, ये रिश्तों का एहतराम करते हो, अगर करते हो तो, या ताल्लुक का एहतराम करते हो। इंसानियत का एहतराम कोई नहीं कर रहा। क्यों? ये मेरा चच्चा है इसलिए ताजीम करना, ये तो रिश्ते का एहतराम है जी, है? ये मेरे ताल्लुक का है, उसकी इज्जत करना, ये तो ताल्लुकात का एहतराम है। एहतराम इंसानियत क्या है? मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, अपना हो, बेगाना हो, सिर्फ इंसान है ना, इंसान है ना, इंसान है ना, बस उसके साथ अच्छा सुलूक करो। ये एहतराम इंसानियत। बल्कि सुनानुल कुबरा की रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम एक यहूदी का जनाजा देख के खड़े हो गए, यहूदी का। और यहूदी इस्लाम के पहले नंबर के दुश्मन लोग हैं। हुजूर उठकर खड़े हो गए। जनाजा जिंदा को नहीं, मुर्दे का जनाजा। भाई मुर्दा किसको देख रहा है, क्या देख रहा है, उससे फायदा क्या, नुकसान क्या? वैसे भी हुजूर का फायदा नुकसान किससे वाबस्ता है? हुजूर एक यहूदी का जनाजा देखकर उठकर खड़े हो गए। लोगों ने कहा हुजूर ये यहूदी है। आप इसके पहले पूछा हुजूर आप क्यों खड़े हो? कहा ये जनाजे की वजह से। कहा ये तो यहूदी का जनाजा है, काफिर का जनाजा। फरमाया काफिर है मगर इंसान तो है ना। ये हमारे नबी की शान है, हमारे नबी की तालीम है। हमने ये तालीम को आम किया? बताएं तो सही ना। आज हम अपने भाइयों के साथ नफरतों की बोली बोल रहे हैं। भाइयों पड़ोसियों के साथ हमारे सुलूक अच्छे नहीं है।
اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو ہانڈی میں لوگ غلاظت اور گندگی لا کے ڈال دیتے تھے. حضور نے پلٹ کے کسی کو جواب بھی نہیں دیا. پورے محلے کا کچرا حضور کے ہاں گھر میں لا کے ڈالا جاتا تھا. جب کچرا باہر ڈالتے تھے اتنا کہتے تھے کیا پڑوسی کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے, اخلاق کریمانہ تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج ہم بیماروں کی عیادت نہیں کریں, بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, پیر باپو سے محبت کیوں ہے؟ بتاؤں کیوں ہے؟ برا مت ماننا. اس لیے کہ ان کے کئی مرید ہیں, ان کی عزت ہے. یہ ہاتھ پکڑ لیں گے تو مجھے بھی عزت مل جائے. اور جس سید کے کوئی مرید ہی نہ ہو تو آپ تو وہاں بھی پھر عزت نہیں کرتے. یہ حال ہے. جس پیر کا کوئی مرید ہی نہ ہو آپ اس کو گنتے ہی نہیں. یعنی احترام انسانی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کرو, بھئی سب کی کرو, لیکن احترام صرف انسان ہونے کی وجہ سے احترام. انسان ہے نا, صرف انسان ہونے کی وجہ سے احترام. ہم نے کہاں کیا؟ 2 بائک ٹکرا گئی, میرے پہچان کا نہیں, میں نے گالی دے دی. احترام انسانیت کا ہے. انسان انسان ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پہلے صرف انسان بننا سیکھ جاؤ. واہ 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 واہ. مسلمان بننا تو بہت بڑی ڈگری ہے, پہلے انسان بنو. انسان کون بن رہا ہے؟ احترام انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کو گالی مت دو, کسی انسان کو گالی مت. بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہا یار اگر کسی کا کوئی دوسرے مذہب کا آدمی جس کو خدا مانتا ہے اس کے خدا کو بھی گالی مت دو. یعنی کسی کے مذہب کو کہ خدا کو گالی مت دو. بلکہ قرآن میں بھی سورۃ الانعام کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے کہ تم کسی کے خدا کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو بے علمی میں گالی دے گا. تو ہمارے مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بھئی تم کسی کے خدا کو بھی گالی مت دو, برائی اس کی مت کرو. جو شریعت مطہرہ نے جو حدیں مقرر کی اس کو مت پھلانگو. اندازہ کریں ہم یہ سب بھول گئے. ہم تو بس ماں بہن کی نکالنے پہ لگے, جھگڑا کرنے پہ لگے. میں کہتا ہوں حضور کی جو اصل تعلیم ہے اگر ہم نے آج لوگوں کے سامنے پیش کر دی, لوگ اسلام کے قریب آئے نہ آئے, کم سے کم غلط فہمیوں کے بادل ضرور چھٹیں. بے شک پیش تو کرو نا, اسلام پیش کرو. آپ کو خود اسلام نہیں پتا ہے, آپ خود اسلام نہیں جانتے ہو, آپ کیا اسلام پیش کرو؟ آپ کو خود سیرت النبی نہیں پتا ہے, آپ بلکہ سیرت النبی نہ سننے تیار ہو نہ سمجھنے تیار ہو. آپ کو تو بس وہ چاہیے نا چلتا ہوا جو سکہ ہے, آپ نے سننا بھی اسی پر ہے اور آپ نے بولنا بھی اسی پر ہے. رسول اللہ پہ آپ نے کب سننا ہے؟ لیکن یاد رکھیں حضور کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے. تو میں بات کر رہا تھا احترام انسانیت کی. حضور کیسے کرتے تھے؟ مکہ المکرمہ میں ابتدائی ایام اسلام کے حضور علیہ السلام کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں, اچانک کسی کے کراہنے کی آواز ہے, کوئی کرا رہا ہے. حضور رک گئے, کسی کے کراہنے پر رک گئے. یہاں میں ایک بات عرض کروں آپ سے, اور دنیا خود غرض ہوگی نا, سیلفش تو تم بھی خود غرض ہو گئے. پہلے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا نا تو مسلمان انجام کی پرواہ کیے ہوئے اس ایکسیڈنٹ والے کو اٹھا کر کے ایمبولینس سے بلاتا تھا, جو بھی مدد کرنا تھا. اب سب لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے یا زیادہ سے زیادہ سیلفی بناتے. وہ مر رہا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے. یہ آج حال ہو گیا ہے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب سیلفی بنا رہے ایکسیڈنٹ کی جگہ پر. وہ انسان بنو. آپ کی کوشش کسی عورت کو بیوہ ہونے سے بچا سکتی ہے, آپ کی کوشش کسی کو یتیم ہونے سے بچا سکتا ہے, آپ کی کوشش کسی کا گھر اجڑنے سے بچا سکتی ہے. اگر کوئی بندہ حادثے میں ہو, ایکسیڈنٹ ہو, پریشان ہو, انجام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھو, اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ قصدن پھنس جاؤ, یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. حالات اور بہت ساری چیزیں سمجھتے ہوں, بہت سی چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی, صرف سمجھنے کی ہوتی ہے نا. بہت ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا لوگ جس دن اللہ کو جان لیں گے اسی دن چپ ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا چپ ہوتا ہے, جو نہیں جانتا وہی بڑبڑ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے مذہب میں صرف سمجھنے کی ہوتی, بول نہیں سکتے. ہمارا مذہب ہاں وہ کہتے ہیں وہ کہ اگر میں چپ ہوں تو تو ہی سب کچھ ہے. واہ 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 واہ. اگر میں چپ رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے, اور کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. تو حسن محدود نہیں کرنا چاہتے نا اسلام کا. بہرحال آقا علیہ السلام کراہنے کی آواز سن کے رکے. بس اب میں اس پہ بات پوری کرتا ہوں, اس لیے کہ بیمار کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. شروع رکھیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں شاندار نعرہ, نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت. اصل میں